أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المجادلہ. اس کی 8 آیات مبارکہ ان کا ترجمہ جو ہے ہو چکا ہے. یہاں آگے 9ویں آیت شروع ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، مشورہ کرو. تناجا یا تناجا خفیہ میٹنگ کو بھی کہتے ہیں، الگ سے مشورہ سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا جب تم سرگوشی کرو تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، نہ مشورہ کرو گناہ کے بارے میں اور نافرمانی کے بارے میں. عدوان ظلم و زیادتی. ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی. ایسی کسی میٹنگ میں شامل نہ ہو جس کا مقصد گناہ ہو، کسی گناہ کے کام کے بارے میں میٹنگ کی جا رہی ہو، ظلم و زیادتی کے بارے میں یہ پروگرام بن رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا پروگرام بن رہا ہو، ایسی کسی میٹنگ میں شامل نہ ہو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہاں اگر مشورہ کرنا ہے تو نیکی اور تقوی، پرہیزگاری. ایسی میٹنگ جس کا مقصد خیر ہو، بھلائی ہو، ایسی میٹنگ میں شامل ہو. ایسی میٹنگ جس کا مقصد گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی ہو، اس میں شامل نہ ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم نے پلٹنا ہے. تو بھلائی اور خیر کے بارے میں جو میٹنگ، جو مشورہ ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو. نافرمانی کے کاموں کے بارے میں جو مشورہ ہو رہا ہے، جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر شامل نہ ہو. اسی طرح دیکھیے سورہ النساء میں بھی اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ہم پیچھے منافقین کا ذکر ہے، تو ان کے مشوروں کے اندر کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ، ہاں اس کے مشورے یا اس کی میٹنگ کے اندر بھلائی ہے جس نے صدقہ کا حکم دیا، اور معروف یا نیکی کا حکم دیا، اور اصلاح بین الناس، لوگوں میں اصلاح، درستی،
صلح صفائی کا جس نے حکم دیا اس کے مشورے میں بھلائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کام کیا، صدقہ، نیکی کا حکم اور لوگوں میں اصلاح کا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کام اسی وقت نیکی ہوں گے جب نیت خیر ہوگی، اسی لیے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، رب کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی کام کیا پھر وہ نیکی شمار ہوگا، تو فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ انما النجوى من الشیطان، سرگوشی، یہاں مراد منافقین کفار کی سرگوشی اور ان کے مشورے جو کرتے تھے، جس کا ذکر پیچھے آیت نمبر 8 میں ہوا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ، جن کو ایسی سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا پھر وہی کام کرتے، تو فرمایا یہ جو ان کی سرگوشیاں ہیں من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہیں، لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ سرگوشیاں اس لیے کرتے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہے کہ اس سے وہ ایمان والوں کو غم زدہ کرے، یعنی وہ اس انداز میں ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے تھے کہ مسلمان دیکھ کے کہیں بھئی ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا، وہ دکھا کے اس طرح سرگوشی کرتے، تو اس چیز سے انہیں منع کیا گیا، وہی کام پھر کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ اس طرح وہ مومنوں کو غم زدہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ مومنوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ہونا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے مقدر میں لکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو وہ جو چاہیں کر لیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں معصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، آیت نمبر 8 میں بھی اور 9 میں بھی۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ ان کو نجوہ سے، اس طرح کی سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، پھر وہی کرتے ہیں، اور وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں وہ مشورہ کرتے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں مشورہ نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں مشورہ کرو۔ سرگوشی کے متعلق ایک تو حکم یہ ہے کہ جہاں 3 آدمی ہوں تو ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 الگ سرگوشی نہ کریں، اس کو دکھ ہوگا، وہ سوچے گا بھی میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جہاں بہت بڑا مجمع ہو، زیادہ لوگ ہوں، تو 2 الگ سے کوئی بات چیت کریں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ صرف 3 ہوں تو 3 میں سے 2 جو ہیں وہ الگ سے مشورہ کریں، تیسرا پریشان ہوگا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا سوچے گا مجھے کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ زیادہ لوگ ہوں تو پھر 2 آدمی جو ہیں وہ الگ سے ایسی کوئی بات خفیہ یا کان میں کوئی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو معصیت کا لفظ استعمال ہوا۔ معصیت کیا ہے؟ نافرمانی،
گناہ۔ اب گناہ جو ہے وہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ ہوتا ہے بڑا گناہ، صغیرہ ہوتا ہے چھوٹا۔ تو اب کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی وعید آ گئی ہو، جس پر کوئی سزا بیان کی گئی ہو دنیا میں یا آخرت میں، اور اس سے کم جو ہے ان کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا کہ معمولی بات ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی نافرمانی کا کام، گناہ کا کام اس کو معمولی سمجھ لیا جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور شرک سے کم جو بھی گناہ ہیں ان کی صدقے دل سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کبیرہ گناہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں وعید بیان کی گئی ہو، ان کی دنیا میں کوئی سزا ہو یا آخرت میں ان کی سزا بیان کی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کا یعنی اس کی سزا بیان کی ہو۔ اب احادیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور محدثین کرام نے ان کو جمع بھی کیا ہے کہ کون کون سے گناہ جو ہیں وہ بڑے ہیں یا کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، فرمایا کہ کون سا گناہ، عرض کیا حضور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ، وہو خلقک، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق و مالک ہے، اس نے پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے، تم اس کا شریک کسی کو ٹھہراؤ، کسی اور کو بھی اس کے ساتھ عبادت کا حقدار سمجھو، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی حالت شرک کے اندر مر جاتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ باقی گناہ جو ہیں وہ اگر کوئی توبہ کے بغیر بھی مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اس کے لیے جو دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مختلف طریقوں سے اس نے جو ایسے کام کیے جن کا اجر اس کو بعد میں ملے گا، یا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی وہ سزا پانے کے بعد جہنم سے آزاد ہو کے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کفر اور شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں 5ویں سپارے میں 2 دفعہ یہ آیت مبارکہ جو ہے آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس سے کم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، یعنی اس کے استغفار کرنے سے یا دوسروں کے اس کے لیے استغفار کرنے سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ لیکن شرک کی بہرحال بخشش نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا پس وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور دوسری جگہ یہی آیت ہے 5ویں سپارے میں سورہ النساء میں یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم جو ہے جس کو چاہے وہ بخش دے، اس کی مشیت پہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، وہاں تھا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑا، اور یہاں یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا افطرا، گناہ کا کام اس نے کیا۔ تو شرک جو ہے اس کی بخشش نہیں، اگر کوئی حالت ہے شرک سے مراد یہاں کفر ہے۔ اب شرک جو ہے کفر کی ایک قسم ہے، یعنی جو بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور بھی بہت طرح کے لوگ کافر ہیں۔ تو مشرک یا شرک کافر یا کفر کا ایک جز ہے، ایک فرد ہے۔ کافروں کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے مشرک ایک قسم ہے، کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، شرک ان میں سے ایک قسم ہے۔ تو یہاں شرک بول کے کفر مراد لیا گیا ہے، یعنی جز بول کے کل مراد لیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر جائے اس کی بہرحال بخشش نہیں ہے، اس سے کم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے وہ بخش دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ابو لہب وہ مر گیا کفر کی حالت میں۔ جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا وہ مخالفت کرتا رہا، ہر طریقے سے اس نے اسلام کا رستہ روکنے کی کوشش کی اور بے ادبی گستاخی کرتا رہا، تاکہ پورے سورت ایک اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی، کفر کی حالت میں مر گیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کو کسی نے دیکھا۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ اس کے اہل میں سے، اس کے گھر والوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اس کو دیکھا، اور دیگر احادیث میں صراحت ہے کہ وہ دیکھنے والے حضرت عباس تھے۔ دونوں حضور کے چچا ہیں، ابو لہب بھی حضور کا چچا تھا، حضرت عباس بھی حضور کے چچا ہیں۔ تو حضرت عباس نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں مجھے کوئی خیر نہیں پہنچی، کوئی بلائی نہیں پہنچی، یعنی عذاب کے اندر ہی مبتلا ہوں۔ لیکن ہر پیر کو میری اس شہادت کی انگلی سے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ تو اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کفر کی حالت میں مرا، عذاب میں مبتلا ہے، لیکن یہ جو ہر پیر کو تمہیں پلایا جاتا ہے اور راحت ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا بے اطاقتی سویبتا، میں نے حضور کی پیدائش پر اس انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہے، تو اس کی لونڈی جن کا نام حضرت سویبہ تھا، جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضور کو دودھ بھی پلایا تھا، رضائی ماں بھی ہیں، وہ بھاگ کے اس کے پاس آئیں اور کہا تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوش ہو کے
اس کو اشارہ کیا کہ تو نے مجھے خوشی کی خبر سنائی ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو اس جو حضور کی پیدائش پہ اس نے خوشی منائی، اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر ہر ہفتے ایک دن عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کافر جو کفر کی حالت میں مرا، اس نے حضور کی ولادت پر خوشی منائی، اور محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ سمجھ کر اس نے خوشی منائی کہ میرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے۔ پھر بھی وہ محروم نہیں رہا۔ تو جب وہ بھتیجا سمجھ کے خوشی مناتا ہے حضور کی ولادت پر، تو وہ محروم نہیں رہا، تو جو حضور کا غلام اپنا آقا و مولا سمجھ کے خوشی منائے گا وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قانون کے اندر تبدیلی کر دی یا کسی کو مستثنا قرار دے دیا۔ اب اور کوئی بھی کافر ہو جو کفر کی حالت میں مر جائے، اس کے لیے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوتی، لیکن ابو لہب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں استثناء کر دیا کہ اپنے محبوب کی عظمت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کے اندر تبدیلی کر دی اور اس کو مستثنا قرار دے دیا، بھئی یہ باقی کافروں سے الگ ہے اور اس کو تخفیف ہوگی اس کے عذاب میں ہر پیر کو، کہ اس نے میرے محبوب کے پیدا ہونے پہ خوشی منائی تھی۔ تو بہرحال یہ حضور کی عظمت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کے اندر اس کو مستثنا قرار دے دیا، ورنہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شرک یعنی کفر ایسا گناہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرے، شرک کی حالت میں مرے، اس کی کسی بھی صورت بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تدعو للہ ندا، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کسی کو ٹھہرائے، کسی کو اس کے برابر ٹھہرائے، وَهُوَ خَالَقَكَ، کا حالانکہ وہ تمہارا خالق ہے، اس خالق و مالک کے برابر یا اس کا شریک کسی کو تو ٹھہرائے۔ قَالَ ثُمَّ أَيُّ، انہوں نے عرض کیا حضور اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ قَالَ أَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، فرمایا تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ یعنی جس طرح اس معاشرے میں ہوتا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ ان کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا۔ تو فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہاں سے ان کو کھلائیں گے، اس وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا۔ قال ثم أي، انہوں نے عرض کیا حضور اس کے بعد کون سا بڑا گناہ؟ فرمایا ان تزنی حلیلۃ جارک، پھر فرمایا کہ بدکاری اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور بدکاری میں بھی اس چیز کو بیان کیا کہ جہاں یعنی زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ یعنی وہاں یہ خرابی پیدا ہوگی، اس میں فرمایا
ان تزنی حلیلۃ جارک، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری، اس کو خاص طور پر فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ، کیونکہ یہاں چونکہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کا آنا جانا آمنا سامنا، تو اس چیز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے خاص طور پر متنبہ فرما دیا، ورنہ بدکاری کی کوئی بھی صورت ہو بہرحال وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں حضور نے بیان فرمائیں، شرک اور قتل اولاد اور پھر آگے بدکاری۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تصدیق نازل فرمائی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یعنی مومنوں کی شان یہ بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں ٹھہراتے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار معبودان باطلہ، جھوٹے خدا ہیں، بت بھی ہیں، اور ہر طرح کے بت دنیا میں بنائے جاتے ہیں، پتھر کے، لکڑی کے، سونے کے، چاندی کے۔ اس کے علاوہ کہیں درختوں کی پوجا کی جاتی ہے، کہیں پتھروں کی پوجا کی جاتی ہے، کہیں جانوروں کی پوجا کی جاتی ہے، گائے، بندر، شیر، سانپ، کیا کیا چیزیں ہیں، کہیں قبروں کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے۔ تو عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ بت، نہ کوئی جانور، نہ کوئی زندہ یا مردہ انسان، نہ کوئی قبر، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہوئے ہیں ان کی تو ساری عمر گزری اسی میں ہے کہ جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ اب اگر کوئی بدبخت ان کی قبروں کی جا کے پوجا و پرستش کرتا ہے، وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جن کی ساری عمر گزری بتوں سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے، اب انہی کی قبر کی جا کے کوئی پوجا و پرستش شروع کر دے، یا کوئی زندہ انسان اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دے اور اپنے آپ کی عبادت شروع کر دے اور کہے میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، جیسا فرعون نے کہا، تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا جو خود کی پوجا و پرستش کرائے یا کسی انسان کی پوجا و پرستش کرے۔ تو فرمایا مومن اس کی پہچان کیا ہے؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں ٹھہراتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دی ہے، جس کو ڈگنیٹی ملی ہے، اس کو قتل نہیں کرتے، یعنی بے قصور کسی کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حق شریعت ہے، کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اگر حق کے ساتھ جو قتل ہوگا وہ ہر فرد کا حق اور رائٹ نہیں ہے کہ جو چاہے اور اٹھ کے وہ کسی کو مار دے، بھئی اس نے یہ کیا تھا اس کی وجہ سے اس کو مارا جا رہا ہے، نہیں، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا، اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، اور خود گورنمنٹ ہی اس پہ عمل درآمد کرائے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو اب اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کو بدلے میں اس کو جا کے قتل کر دے۔ یہ کام تو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، ایک کے بدلے میں دو، دو کے بدلے میں چار، چار کے بدلے میں 8۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل بھی کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ عدالت کے اندر اس کو لے کر جائیں اور وہاں سے فیصلہ ہوگا کہ واقعی یہ اس پہ الزام درست ہے کہ نہیں، اور پھر گورنمنٹ ہی اس پہ عمل درآمد کرے گی کہ اگر کہیں اسلامی قانون ہے اور اسلامی عدالت ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں اس نے قتل کیا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ
مومن کی شان پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دیا یعنی بے قصور کسی کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، یعنی جو حق شریعت ہے اور جس کا طریقہ میں نے بیان کیا۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری نہیں کرتے، یعنی جو حضور نے فرمایا تھا قرآن پاک میں اس کی تصدیق جو ہے وہ نازل ہوئی۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ تو الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو شرک سے مراد یہاں کفر ہے، کفر کی ساری قسمیں، یہ نہیں کہ صرف مشرک جو ہے وہ تو مجرم ہے اور باقی کافر جو مجرم نہیں ہے۔ شرک یعنی جس طرح ایک فرد بول کے تمام افراد مراد ہیں، جز بول کے کل مراد ہے، تو شرک سے مراد کفر ہے، کفر کی ساری قسمیں، چاہے وہ بتوں کا پجاری ہو، شرک کی کوئی بھی قسم ہو یا کوئی بھی کافر ہو، یعنی جو بعض ایسے بھی کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں لیکن کسی اور وجہ سے وہ کافر ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی طرح کا کفر ہو۔ اور دوسری چیز یہاں بیان فرمائی وعقوق الوالدین، بڑے بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی، یعنی اب والدین کی اطاعت، ان کا ادب احترام بہرحال لازم ہے، لیکن اگر والدین اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی فرما برداری نہیں بلکہ اللہ رسول کی فرما برداری ہوگی، پھر ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، کیونکہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ، حاکم، ان کا جو بھی حکم ہے وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر مانا جائے گا۔ تو بہرحال والدین کی اطاعت، فرما برداری، ان کا ادب احترام یہ لازم ہے، اور ان کی نافرمانی، شریعت کے دائرے کے اندر جو حکم ہو اس کو نہ ماننا، یا عموماً جو دنیا داری کے حکم جو شریعت مطہرہ کے تحت آتے ہوں۔ تو فرمایا شرک کے بعد والدین کی نافرمانی، وقتل النفس، کسی جان کو قتل کر دینا، بے قصور آدمی کو قتل کرنا، یہ بھی کبائر میں سے۔ والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم، یہ بھی کبائر بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اب جھوٹی قسم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا یا ایسے کروں گا، تو اب اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ قسم اس کی ٹوٹتی ہے اور اس کا پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر بلا وجہ وہ قسم کو توڑتا ہے تو نافرمانی ہے، گناہ ہے، اور اگر کسی شرعی عذر کی بنا پہ وہ یا اس سے بہتر اس کو نظر آتا ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا، جو کہ قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا کہ قسم اگر توڑی ہے تو اس کا کفارہ پھر اس کو دینا پڑے گا، اور وہ سورہ الانعام 7ویں سپارے کا شروع ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی 2 وقت کا کھانا ان کو دینا، جس طرح کہ اپنے اہل و عیال کو نارمل، نہ تو بہت اعلیٰ نہ ادنا۔
او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دینا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ 3 آپشن، تینوں میں سے کوئی بھی جو ہے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو تینوں کام ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ، جو قسم توڑ دی۔ یہ تو ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ ایک ہوتی ہے قسم گزشتہ زمانے کے بارے میں، آدمی کوئی قسم کھاتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہے، یہ ایسے ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے، اگر تو اس کے علم کے مطابق واقعہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے وہ بیان کر رہا ہے تو پھر تو گناہ نہیں ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہوا ہے، اب اس کے علم کے مطابق ایسے ہی ہوا تھا تو پھر گناہ گار نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کام اس طرح نہ ہوا ہو لیکن اس کے علم کے مطابق ایسے ہی ہوا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق، جو اس کا علم ہے اس کے مطابق اس کو یقین ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، اور اپنے یقین کی بنا پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، اور اس نے اس طرح قسم کھائی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جانتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا ہے، یہ کام ایسے نہیں ہوا ہے، اور پھر جان بوجھ کے وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اپنے علم کے خلاف، جانتا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا لیکن کہتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے، یہ نہیں ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ جس کے بارے میں ایسے آتا ہے ایک حدیث پاک میں غالباً اس طرح ہے کہ جھوٹی قسم جان بوجھ کے کھانا ایسے ہی ہے جیسے جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگانا۔ اب بعض اوقات اس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا اور خواہ مخواہ قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تو مجھے 100 یورو میں تو خود میری خرید ہے، بلا وجہ ہی، اس سے کام تو دے ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بیچنے والے، اس کے علاوہ بھی ہزاریں باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بلا وجہ اس طرح قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یمین غموس کبیرہ گناہوں میں سے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے ہے جھوٹی قسم جان بوجھ کے کھانا، ایسے ہے جیسے جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگانا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہی چیزیں بیان ہوئی، شرک، والدین کی نافرمانی اور قتل نفس، اور چوتھی چیز جو ہے وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا لیکن پھر جا کے گواہی دی، جان بوجھ کے جھوٹی گواہی دی کہ یہ ایسے ہوا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جو ہلاک کرنے والی یعنی تباہی لانے والی، تباہ کرنے والی چیزیں جو ہیں ان سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، عرض کہ یا رسول اللہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو تباہ کرنے والی اور ہلاک کرنے والی ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اب یہاں بھی شرک سے مراد کفر کے تمام افراد ہیں، چونکہ عرب کے اندر شرک کیا جاتا تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو اس لیے قرآن پاک میں بھی شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن شرک سے کفر کے تمام افراد مراد ہیں۔ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرے وہ تو جہنم میں جائے گا اور باقی کافر جو ہیں وہ بچ جائیں گے، کفر کے تمام افراد مراد ہیں۔ لیکن وہاں چونکہ مشرک تھے جو مخاطب، جو سامنے لوگ تھے، تو اس لیے شرک کا لفظ کفر کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں میں، تباہی پھیلانے والی چیزوں میں سب سے پہلا الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ والسحر، اور جادو، جادو بھی ہلاک کرنے والا ہے۔
جادو میں اگر تو کوئی کفریہ کلمات ہوں تو وہ تو کافر ہو جائے گا وہ الفاظ بولنے والا، اور اگر کفریہ الفاظ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی جادو جو ہے بہرحال گناہ کبیرہ ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دی ہے اس کو قتل کرنا مگر حق کے ساتھ میں نہیں، حق شریعت کے علاوہ بے قصور کسی کو قتل کر دینا یہ بھی کبائر میں سے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا یہ بھی کبائر میں سے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ اب کسی کا مال بھی ناحق کھانا یہ گناہ ہے، لیکن خاص طور پر جو یتیم کا مال بیان کیا گیا یہ اس لیے ہے کہ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، تو اب اس کا مال چونکہ کوئی اس کا محافظ نہیں ہے تو اس میں زیادہ کوئی دلیر ہو سکتا ہے بھئی کون پوچھے گا، تو اس لیے خاص طور پر یتیم کا مال خاص طور پر ذکر کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلمن یتیموں کے مال کھاتے ہیں ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، اس کو وہ خوشگوار نہ سمجھیں بلکہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ بھڑکتی آگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہاں پہ شرک کے ساتھ جادو اور قتل نفس اور سود کھانا اور مال یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا یعنی میدان جنگ سے بھاگ جانا، اس کو بھی گناہ کبیرہ میں بیان کیا گیا۔ یعنی لشکر جب ایک دو چند افراد بھاگیں گے تو باقیوں کا بھی مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، تو اس لیے کسی کا بھی میدان جنگ سے لشکر میں سے کسی کا پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن مومن ان کو جھوٹی تہمت لگانا یہ بھی یعنی گناہ کبیرہ میں سے، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ وہ ایسا ہے یا ایسی ہے۔ خاص طور پر عورتوں پر جو الزام اس طرح بلا وجہ عائد کیا جاتا ہے، تو فرمایا قذف المحصنات المؤمنات، کہ مومن عورتوں پر غافلات یعنی جن کو بارے پتہ بھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات چیت شروع کر دی جائے، تو مومن پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام عائد کرنا یہ بھی ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوسری حدیث پاک ہے، اس میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں، تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب کوئی بدکاری کرنے والا بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی نور ایمان اس کا اس وقت اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہے، چوری کرنے والا اس حالت میں مومن نہیں ہے۔
ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہے۔ ولا ينتهب نهبة، اور جو چھینا جپٹی کرتا ہے، ڈکیتی، جس طرح نہبتن ہوتا ہے کسی کا مال چھین کے بھاگ جانا، تو اس میں تمام وہ صورتیں کہ ناحق کسی کا مال چھین لیا جائے۔ یرفع الناس الیہا فیہا ابصارہم حین ینتہبوا، یعنی وہ چھین کے جا رہا ہے اور لوگ آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ جس طرح جپٹا مار کے چھین کے بھاگ گیا، یا جس طرح یعنی پاور، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ کسی کا مال دیکھ لیا، اب وہ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے، حق ہمارا ہے، اور لے کے وہ جا رہا ہے۔ تو فرمایا ولا ينتهب نهبة، جب کوئی کسی کا مال چھین کے لے جاتا ہے، یرفع الناس الیہ فی ابصارہم حین ینتہب، تو وہ اس چھیننے کی حالت میں وہ مومن نہیں ہے۔ ولا یغل احدکم حین یغل وہو مؤمن، اور تم میں سے کوئی خیانت کرتا، یعنی کھوٹ، خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، تو جس وقت وہ ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، خیانت کر رہا ہوتا ہے، اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، فرمایا ان چیزوں سے بچو، بچو ان چیزوں سے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کو روایت کیا، فرمایا وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اس میں یعنی یہ چیز بھی بیان ہوئی کہ قتل کرنے والا جب کسی بے قصور جان کو قتل کر رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ حضرت اکرمہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں قلت لابن عباس کیف ینزع الایمان منہ، اس سے ایمان کیسے نکالا جاتا ہے؟ قال ہکذا وشبک بین اصابعہ، تو فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے اس کو یوں تشبیہ دی، انگلیوں میں انگلی ڈالی، ثم اخرجا، پھر اس طرح، یعنی اس طرح اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ہَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، پھر انگلیاں ڈالی، یعنی توبہ کرے تو پھر اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ کبائر میں سے کبیرہ گناہ جو بڑے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، فرماتے ہیں حضور نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت کی۔ اب یہ دیکھیں کسی حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، کسی میں 4، کسی میں 5۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موقع اور محل کے مطابق ہوتے تھے، کبھی وقت کے حساب سے، کبھی مخاطب جو ہے جس سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کی حالت کے پیش نظر مختلف اوقات میں مختلف ارشادات فرمائے۔ بعد میں محدثین کرام نے ان کو جمع کیا، یعنی یہ چیزیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر میں، بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی مجھے سختی کے ساتھ نصیحت کی۔ قال لا تشرک باللہ شیئا، میں اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، کہ فرمایا اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عظیمت یہی ہے کہ آدمی وہ کفر اور شرک کو زبان پہ نہ لائے، جان کو قربان کر دے، یہ ہے عظیمت۔ اور رخصت یہ ہے کہ جان کے خطرے کے پیش نظر
وہ اگر زبان پہ کوئی ایسا کلمہ لاتا بھی ہے، دل میں جب ایمان ہے تو اس کی رخصت جو ہے وہ دی گئی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے چلے مدینہ منورہ کی طرف، کافروں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کہو پھر تمہیں ہم چھوڑیں گے۔ جو کافروں نے کہا انہوں نے مجبوراً وہ کہہ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کسی نے مال چھوڑا، کسی نے اولاد چھوڑی، کسی نے جائیداد چھوڑی اور ہجرت کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، میں تو ایمان کی قربانی دے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایمان چھوڑ کے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور، کافروں نے مجھے پکڑ لیا اور مجبور کیا کہ یہ باتیں کہو گے تب تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ تمہیں جانے نہیں دیتے، اور وہ مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی کیا کیفیت تھی؟ عرض کیا حضور، دل تو ایمان پر مطمئن تھا، آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، وہ تو صرف مجبوری کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے میں نے وہ کلمات کہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مومن ہے، تیرا ایمان قائم ہے۔ چنانچہ اسی کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، یعنی کفر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی صورت یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، مگر جس کو مجبور کیا گیا۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو صرف مجبوری کی وجہ سے اگر اس نے زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ بھی دیا تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ وہ مومن ہی رہے گا۔ تو یہ ہے رخصت، اور یہ جو بیان کی جا رہی ہے اس حدیث میں وہ عظیمت ہے کہ وہ جان کی قربانی دے دے لیکن زبان پہ کفر کا کلمہ نہ کہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، والدین کی ہرگز نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تجھے تیرے اہل اور تیرے مال سے نکل جانے کا حکم دے پھر کی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو والدین کا ہر حکم جو ہے وہ قابل اطاعت ہے، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کا حکم دیں، پھر وہ ان کا نہیں مانا جائے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا، ہرگز صلاۃ مکتوبہ فرض نماز کو ترک نہ کرنا جان بوجھ کر۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کہ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے، یعنی ذمہ کرم سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا، حضور نے فرمایا کہ ہرگز شراب نہ پینا۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کہ یہ جو شراب نوشی ہے، شراب پینا ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ یعنی شراب پینے کے بعد پھر بہت سے ایسے گناہ انسان کرتا ہے جس کا خود بھی اس کو شعور ہی نہیں ہوتا۔ شراب پینے سے جب عقل زائل ہو جائے گی تو پھر اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا، وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، ممکن ہے زبان سے وہ کفریہ کلمہ کوئی کہہ دے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر یعنی بے حیائی اور گناہ کے کام کی وہ جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، معصیت نافرمانی سے بچو، کیونکہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ رسول کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔
وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے بھاگنے سے بچو، یعنی میدان جنگ سے نہیں بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں میدان جنگ سے، پھر بھی ہاں اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کسی حکمت عملی کے تحت لشکر جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے تو اس حکمت عملی پہ عمل کیا جائے گا، ورنہ میدان جنگ سے کچھ لوگوں کا اس طرح بھاگنا کہ ان کے بھاگنے کی وجہ سے باقی لشکر جو ہے وہ بھی، ان میں بھی یعنی بد دلی پھیلے، ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے، اس سے سختی سے منع کیا گیا، جس کو کبائر میں شمار کیا گیا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ، جب لوگوں کو موت پہنچے، یعنی کہیں کوئی ایسی جس طرح وبائی امراض پھیلتی ہیں، تو وہاں پہ جو آدمی ہے اس کو وہاں سے بھاگنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کہیں وبائی اس طرح کی امراض پھیلی ہوئی ہیں تو وہاں جانے سے، جو وہاں نہیں ہیں ان کو وہاں جانے سے منع کہ وہ نہ جائیں، لیکن جو وہاں ہیں وہ اس وجہ سے وہاں سے بھاگ جائیں کہ یہاں وبا ہے، یعنی ان کو وہاں رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ دوسروں کے انتظامات کریں گے، تو اگر وہاں سے بھاگ جائیں گے تو پیچھے جو اگر کوئی مر جاتا ہے اس کا کون کرے گا، تو اس لیے وہاں سے بھاگنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کہیں پہ ایسی چیز ہے تو وہاں جانے سے، جو وہاں نہیں ہے اس کو وہاں جانے سے منع کیا جاتا۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور ان کی تعدیب کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، یعنی ضرورت پڑے تو ان پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے، مقصد ان کی تعلیم و تربیت۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان میں خوف خدا پیدا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ان کو سکھاتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈراتے رہو۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی۔ تو بہرحال یہ جو کبیرہ گناہ، ان کی مختلف احادیث مبارکہ میں مختلف تعداد بیان ہوئی ہے، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5، کہیں 10۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ حضور نے موقع کے مطابق یا مخاطب کی حالت کے پیش نظر ان کو مختلف اوقات میں مختلف چیزیں جو ہیں بیان کی ہیں۔ محدثین کرام نے ان تمام احادیث مبارکہ کو جمع کیا اور یہ مختلف چیزیں جو ہیں مختلف اوقات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان سب کو محدثین کرام نے جمع کیا کہ یہ ساری چیزیں کبائر کے اندر شمار ہوتی ہیں، کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی یہ تمام کام ایسے ہیں جو یعنی یا تو دنیا میں ان کا کوئی عذاب بیان کیا گیا ہے یا آخرت میں ان کا عذاب جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور علماء کرام نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی یہ کبیرہ گناہوں کی مختلف تعداد، لیکن ان احادیث مبارکہ کے پیش نظر 17 ان کی تعداد جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ 17 گناہ کبیرہ ہیں، بہت سخت ہیں، 4 دل کے ہیں، یعنی شرک اور کفر، گناہ پر اڑے رہنے کی نیت، یعنی دل کے اندر یہی ارادہ ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، چاہے زبان سے توبہ 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 انسان کرتا رہے، دل میں یہ نیت ہو کہ کام یہی کرنا ہے، گناہ پہ اڑے رہنے کی نیت، اللہ کی رحمت سے مایوسی، اور عذاب پر امن، یعنی یہ آدمی ایک کو نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اس طرح گناہ کرنا یہ اس کو بے باکی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پہ وہ آدمی بے باک ہو گیا۔ تو یہ 4 دل کے ہیں،
اور 4 زبان کے ہیں، جھوٹی گواہی، پاک دامنوں پہ تہمت لگانا، جھوٹی قسم اور جادو۔ یہ ساری چیزیں جو ان احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی۔ 3 پیٹ کے ہیں، یتیم کا مال کھانا اور شراب پینا، اور آگے 2 آخری جو ہیں بدکاری، اور آخری 2 بیان ہوئے جو ہاتھ کے ذریعے سے چوری اور ناحق قتل کرنا، اور ایک یعنی پاؤں کا ہے کہ جہاد سے بھاگ جانا، اور آخر میں فرمایا ایک پورے جسم کا ہے یعنی والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ انسان پورے جسم کے ساتھ، جس میں نیت کا بھی ہوتا ہے اور ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے، تو والدین کا ہر حکم جو ہے اس کی اطاعت واجب ہے، بشرطے کہ وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہو۔ اگر شریعت مطہرہ اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا کوئی حکم دیں گے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ مقدم